الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الناطق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. معزز سامعین کرام، میرے واجب التکریم بزرگوں، دینی ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے واسطے سے یہاں جمع ہونے کی، بیٹھنے کی، سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے. یہ وہی مہینہ ہے، وہی قابل قدر مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. ہاں میرے دوستو، یہ وہی مہینہ ہے اور قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. الہی تو ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں خیریت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے. یہ وہی مہینہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیرینہ تمنا پوری ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا. تیمم سے متعلق احکام کا نزول اسی مہینے میں ہوا. اسی مہینے کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حفصہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح فرمایا. اسلامی تاریخ کا وہ عظیم غزوہ بنو المصطلق اسی مہینے کے اندر پیش آیا. چنانچہ اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے محتم بالشان اور ماہ رمضان کے لیے، آنے والے رمضان کے لیے پیش خیمہ ہوتا ہے. اس مہینے کی اہمیت و فضیلت اتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مہینے کے اندر رمضان کی تیاری کی ترغیب دی ہے. چنانچہ
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو گمان ہونے لگتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہ کریں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ شعبان میں اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اتنی کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے کہ آپ افطار ہی نہیں کریں گے۔ مگر میرے دوستو، یہاں بات سمجھنے کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اس کی کئی وجوہات لکھی گئی ہیں، عمدۃ القاری وغیرہ کے اندر بڑی حکمتیں، اس کی بڑی وجوہات لکھی گئی ہیں، جن میں سے چند وجوہات کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اندر جو کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے وہ تعظیم رمضان اور روزوں کی تیاری کے لیے۔ حدیث کے اندر اشارہ ملتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا ای الصوم افضل بعد رمضان؟ قال شعبان لتعظیم رمضان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شعبان، رمضان کی تعظیم کے لیے، لتعظیم رمضان۔ تو اس وجہ سے آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تیسری وجہ اور تیسری حکمت یہ لکھی گئی ہے، یہ بتائی گئی ہے، دوسری وجہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جو کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اتنی کثرت کے ساتھ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسی مہینے کے اندر، شعبان کے اندر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، روزے داروں کی حالت میں رہوں۔ اس وجہ سے کثرت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تیسری وجہ جو لکھی گئی ہے، تیسری حکمت کیا تھی کہ اللہ رب العزت ملک الموت کو مرنے والوں کی فہرست دے دیتے ہیں اسی مہینے کے اندر کہ آئندہ سال جو مرنے والے ہیں ان لوگوں کی فہرست تیار کر کے اللہ رب العزت اسی مہینے کے اندر ملک الموت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسی سلسلے میں اجل آ جائے، موت آ جائے، اور جو سب سے بہترین عبادت ہے اللہ کی روزہ، تو میں روزے دار سے رہوں اور میں شکر گزار بندہ بنوں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ ماہ شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک وجہ اور لکھی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ قمری چاند کے اعتبار سے ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15، جس کو ایام 20 بھی کہتے ہیں۔ آپ کا معمول تھا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سفر کی وجہ سے یا ضیافت کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے وہ روزے چھوٹ جایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر، شعبان کے اندر، ان روزوں کی قضا کیا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔
یہ تھی آپ کے سامنے جو باتیں سمجھنے کی تھی. لیکن مسلمانوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس ماہ شعبان میں غفلت کی چادر اتار دیں اور اس ماہ رمضان کے لیے جس میں رحمت خداوندی کے دریا بہائے جاتے ہیں ہماتن تیاری کرے, گناہوں سے توبہ کر کے دربار خداوندی میں گریہ وزاری کرے. خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین جب شعبان کا چاند دیکھتے تھے تو شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ کرتے تھے, اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے تھے, قیدیوں کو رہا کیا جاتا تھا, قرض چکائے جاتے تھے. آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ چاند کب نکلا, مہینہ کب شروع ہوا, کب ختم ہوا, ہمیں کچھ پتا ہی نہیں. عزیزان گرامی, اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے رہے ہیں اور ہم ہیں کہ اس مہینے کے انوار و برکات سے محروم ہیں. اس مہینے کے انوار و برکات سے محروم ہیں. یہ غفلت, یہ کاہلی, یہ سستی اور ناسپاسی نہیں تو اور کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں میرے دوستو, ایک رات آنے والی ہے, بڑی مقدس رات آنے والی ہے. خبردار کیا جاتا ہے, چوکنا کیا جاتا ہے کہ چوکنے ہو جاؤ, چاق چوبند ہو جاؤ. ایک رات ایسی آنے والی ہے, بڑی مقدس رات آنے والی ہے. صبح کا بھٹکا ہوا شام کو گھر آ جائے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. میں آپ کی یاد دہانی کے لیے, ذہن سازی کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو رات آنے والی ہے یہی وہ رات ہے جس میں رب ذوالجلال رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. جو رات آنے والی ہے یہی وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ رب العزت اپنی تجلیات کا آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. جو رات آنے والی ہے میرے دوستو یہی وہ مبارک رات ہے جس میں آئندہ سال مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں. میرے دوستو جو رات آنے والی ہے یہی وہ مبارک رات ہے جس میں انعامات کی بارش ہوتی ہے. یہی وہ رات ہے جس میں رحمتیں تقسیم نہیں لٹائی جاتی ہیں. میرے دوستو ایک رات ایسی رات آنے والی ہے جس میں ایک اعلان عام ہوتا ہے کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی روزی طلب کرنے والا اسے روزی دی جائے, ہے کوئی مصیبت میں گرفتار ہونے والا اسے نجات عطا کی جائے. جو رات آنے والی ہے اس رات کا نام شب برات اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس رات کے اندر بڑی تعداد میں انسانوں کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں, عذاب جہنم سے بے شمار لوگوں کو نجات عطا ہوتی ہے. جو رات آنے والی ہے میرے دوستو اس رات کے اندر تمام امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے. کتنا اناج پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے, بارش کب ہوگی کتنا ہوگی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے, جنگ ہوگی یا نہیں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے, فتح ہوگی یا شکست وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے, کون مرے گا کون جیے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے, کس کو روزی کتنی ملنی ہے وہ اسی رات میں لکھ دی جاتی ہے. الغرض سال بھر کے بجٹ کی منظوری اسی مبارک رات میں لکھ دی جاتی ہے. میرے دوستو جو آنے والی رات ہے اس رات میں سعادتوں اور رحمتوں سے دامن بھرنے کی رات ہے. یہ رات ندامت و شرمندگی کی رات ہے جو آنے والی ہے, گناہوں سے توبہ کرنے کی رات ہے. مگر افسوس صد افسوس کہ جس رات کے اندر جو آنے والی ہے ہمیں عبادت کرنی چاہیے, ہمیں تلاوت کرنی چاہیے, ہمیں اطاعت کرنی چاہیے, ہمیں بندگی کرنی چاہیے, ذکر و اذکار کرنی
کرنے چاہیے، اوراد و وظائف کرنے چاہیے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرنے چاہیے. ہم گناہوں کے کام کرتے ہیں. ہم شب برات میں جاگتے تو ضرور ہیں، مگر ہمیں پتہ نہیں کس طرح جاگنا چاہیے، کس طرح جاگنا چاہیے. ہمارا جاگنا رضا الہی کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا عبادت کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا گناہوں سے توبہ کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا خدا کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے نہیں، ہمارا جاگنا انعامات خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہمارا جاگنا، معاف کیجیے گا، ہم جاگتے ہیں گناہوں میں اضافے کے لیے، ہم جاگتے ہیں خدا کی رحمتوں سے اعراض کے لیے، ہم جاگتے ہیں اپنے اعمال کو سیاہ اور کالا کرنے کے لیے، ہم جاگتے ہیں اپنی نیکیوں کو مٹانے کے لیے. کہیں دیکھو آتش بازی ہو رہی ہے، کہیں دیکھو تو مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں، کہیں دیکھو تو قبرستانوں کو چراغاں کیا جا رہا ہے، موم بتیاں جلائی جا رہی ہیں، ان کا طواف کیا جا رہا ہے، ان کے ارد گرد چکر لگائے جاتے ہیں، ان پر ماتھا رگڑا جا رہا ہے، ان کے سامنے اولاد کا سوال کیا جاتا ہے. یہ عقیدے کی بگاڑ نہیں تو اور کیا ہے؟ کہیں دیکھو تو حلوہ پکایا جا رہا ہے، کہیں دیکھو تو ہندوانہ رسومات ادا کی جا رہی ہے. مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا؟ کیا صحابہ کا یہی عمل تھا؟ کیا تابعین اور تبع تابعین کا یہی عمل تھا؟ کیا صالحین اور سلف صالحین کا یہی عمل تھا؟ کیا ائمہ مجتہدین کا یہی عمل تھا؟ کیا ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں اور ہمارے پرکھوں کا یہی عمل تھا؟ کیا صحابہ نے آتش بازی کی اس مقدس رات میں؟ کیا صحابہ نے اس مقدس رات کے اندر مسجدوں کو سجایا؟ کیا صحابہ کرام نے آنے والی مقدس رات میں قبرستانوں کو چراغاں کیا، ان کا طواف کیا، قبروں کے سامنے اپنے ماتھے کو رگڑا؟ کیا صحابہ کرام نے رحمتوں کا مذاق اڑایا؟ کیا صحابہ کرام نے سنتوں کی دھجیاں اڑائی؟ کیا صحابہ کرام نے سنتوں کا مذاق اڑایا؟ نہیں، ہرگز نہیں. ارے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کرو گے، راہیاب ہو جاؤ گے، راستہ پا جاؤ گے. آج سوچو ہم صحابہ کے کتنے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، جو ہم ساری چیزیں کر رہے ہیں. کیا صحابہ کی زندگیوں کے اندر تھا؟ کیا ائمہ مجتہدین کی زندگیوں کے اندر تھا؟ اگر نہیں تھا تو پھر یہ اپنی مرضی کے مطابق یہ زندگی ہم کیوں بسر کر رہے ہیں؟ من گھڑت باتوں کو کیوں ایجاد کر رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ اگر کسی شخص نے دین اسلام کے اندر ایسی بات ایجاد کی، ایسی بات بیان کی جو دین اسلام کے اندر نہیں ہے، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے. میرے بھائیو اور دوستو، مسلمان بھائیو، ہمیں شب برات سنت رسول کے مطابق منانی چاہیے. جو میں نے شروع ہی میں بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ رہا ہے، عبادتیں کرنی چاہیے، نوافل کی پابندی کرنی چاہیے. اس رات کے اندر جو آنے والی ہے، قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنے چاہیے، اپنے معمول پورے کرنے چاہیے. میرے عزیز دوستو، مگر افسوس سر افسوس، کرنا کیا تھا ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیہودہ چیزوں کا صدور ہوتا ہے، بیہودہ حرکتوں کا صدور ہوتا ہے. کہیں آتش بازی ہوتی ہے، ہاتھ جلتا ہے، چوٹ لگتی ہے، گھر جلتا ہے. فضول خرچی میں حصہ لے کر کے قرآن کریم
قرآن پاک کی کھلم کھلا میرے دوستو ہم بغاوت کرتے ہیں، ہم مخالفت کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اس کی مثال ایک ہوٹل اور سرائے کی سی ہے کہ انسان چند دن مسافر کی طرح قیام کیا اور چلتا بنا، تو انسان کو اللہ پاک نے اس دنیا فانی میں امتحان کے واسطے بھیجا ہے کہ اس کی شریعت اسلامیہ پر عمل کر کے جنت الفردوس کو اپنا ٹھکانہ بناتا ہے، یا شیطانی خرافات کو عمل کر کے شیطان کے نقش قدم پر چل کر کے جہنم جیسے بدترین جگہ کو اپنا ٹھکانہ اور مقام بناتا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہماری منزل مقصود آخرت کی منزل ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، آخرت کے واسطے سامان کر غافل، آخرت کے واسطے سامان کر غافل، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، ہم اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، جو آنے والی رات ہے اس کے اندر جو خرافات ہیں، اس کے اندر جو گناہ کے کام ہیں، ہم اپنے بچوں کو بچائیں اس قرآن کریم کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے جس کے ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والی رات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے ہوں سنت پڑھیں۔